ہمارا یہ مقصد نہیں ہونا چاہیے کہ ہم نے شہرت کمانی ہے. ہمارا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ اللہ کو راضی کرنا. بعض اوقات اگر اللہ کے لیے رونا آ جائے تو ڈنڈورا پیٹ دیا، دیکھو مجھے اللہ کی باتیں سن کے بہت رونا آتا ہے، تو بھائی یہ بالکل نارمل ہے. آپ کا خاتمہ کس چیز پہ ہوتا ہے یہ چیز اہم ہے. اسی لیے تو کہا کیا گناہگاروں پہ مت ہنسو جب تک تمہیں اپنی نجات کا یقین نہ ہو جائے. آپ پوری زندگی بھی اللہ کے سامنے جھک کے گزار رہے ہیں نا، آپ کو نہیں پتا واللہ آپ کا آخری لمحہ کیسا ہوگا. اسی لیے اپنی فکر کریں، نہ کہ ایسی باتیں اور ایسا رویہ اختیار کریں. نہ دوسروں کا مذاق اڑائیں اور نہ اپنی ذات پہ اترائیں کہ پتہ نہیں میں تو کیا ہی بن بیٹھی ہوں. آج آپ اگر اپنے پاس ایک لسٹ بنائیں کہ وحی کے ذریعے مجھ تک کون کون سی آیتیں پہنچی، کون کون سا حکم، اور آگے ٹک اور کراس لگاتے جائیں کس کس پر میں عمل کرتی ہوں اور کس کس پر میں نے عمل نہیں کیا، بالکل بھی نہیں کیا. اور دیکھیں میں آپ کو کلاس کی شروع میں بھی بتا رہی تھی کہ واللہ اصل زندگی یہ نہیں ہے. اصل زندگی وہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی. انسان پناہ مانگے گا کہ میں مر جاؤں لیکن موت نہیں آئے گی، موقع نہیں ملے گا، مہلت نہیں ملے گی. اسی لیے کوشش کرتے رہیں، جو بھی اللہ کا حکم آپ کو پتہ چلتا ہے اس پہ عمل کرتے رہیں. اچھا دیکھیں بعض لوگوں کو نا یہ سمجھ نہیں آتا ہم سٹارٹ کہاں سے لیں، ہم شروع کہاں سے کریں. تو کیسے آپ نے شروع کرنا ہے؟ کیا اس کے لیے آپ کو باقاعدہ کوئی آفس کھولنا پڑے گا، کوئی کمپنی بنانی پڑے گی؟ بالکل نہیں. بالفرض میں نے 21ویں پارے سے سٹارٹ لیا تو اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ 21ویں پارے سے شروع کرنا چاہیے. اچھا اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا، جو حکم دیا اللہ تعالیٰ نے اس کو ساتھ ساتھ میں اپنے عمل میں لاتی جاؤں. یہ بہترین طریقہ ہے.